بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور واقعہ کربلا بیان کر رہے تھے۔ آج ہم حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشورہ کا دن تھا اور تپتے ہوئے گرم کربلا کے میدان میں ایک طرف امام مظلوم حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور دوسری طرف یزیدی لشکر تھا۔ یزیدی لشکر کا سردار 1000 سپاہیوں کی کمان سنبھالے آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑا تھا۔ اچانک اس یزیدی لشکر کا سردار امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف بڑھتا ہے اور اپنی رفتار سست کر دیتا ہے۔ یزیدی لشکر کے سپاہی اسے دیکھ رہے تھے اور حیرت زدہ ہو رہے تھے کہ ہمارا سپہ سالار دشمن کے خیمے کی طرف کیوں بڑھ جا رہا ہے۔ یزیدی لشکر کا سپہ سالار امام حسین علیہ السلام کے قریب جاتا ہے اور گھوڑے سے اترتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے قریب جا کر ہتھیار پھینک دیتا ہے اور گھٹنوں کے بل امام حسین علیہ السلام کے سامنے زمین پر گر جاتا ہے۔ وہ روتے ہوئے امام حسین علیہ السلام سے معافی مانگتا ہے۔ یزیدی لشکر سے نکل کر امام حسین علیہ السلام سے ملنے والا یہ جرأت مند سپاہی کون تھا؟ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا حمایتی کیسے بن گیا؟ اس واقعے کو اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے۔ عین جنگ کے موقع پر توبہ کر کے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے والا یہ سپاہی کا نام حر بن یزید ریاحی تھا۔ واقعہ کربلا میں حر کا کردار سب سے منفرد ہے کیونکہ آپ حق کی تلاش کرنے والوں، گنہگاروں اور خطا کاروں کے امام ہیں، جنہوں نے عین جنگ کے موقع پر توبہ کی اور جام شہادت نوش کیا۔ حر عرب کے معروف قبیلہ بنی تمیم سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ کوفہ کے مشہور ترین جنگی کمانڈروں میں سے ایک تھا۔ بنی امیہ کی فوج میں اسے اعلیٰ عہدے پر فائز کیا گیا تھا۔ یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا تو اسے خبر ملی کہ کوفہ کی طرف امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں اور امام حسین کوفہ آ کر میری حکومت کو الٹا دیں گے۔ ابن زیاد نے 1000 کا لشکر حر کی سپہ سالاری میں امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے بھیجا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے قافلے نے 2 محرم الحرام کو مقام ذی حسم پر پڑاؤ ڈالا، جہاں پر پینے کے لیے صاف پانی موجود تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے حکم سے وہاں خیمے نصب کیے گئے۔ جب حر کربلا کے مقام پر پہنچا اور دیکھا کہ پانی پر امام حسین علیہ السلام کے لشکر کا قبضہ ہے تو یزیدی لشکر نے تلواروں اور نیزے لے کر امام حسین علیہ السلام کے آگے کھڑے ہو گئے۔ حر کا لشکر کافی لمبا طویل سفر طے کر امام حسین کے پاس پہنچا تھا تو اس کے سارے ذخیرے پانی کے ختم ہو چکے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے یزیدی قافلہ جو کہ حر کی سربراہی میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کھڑا تھا، ان کو پانی پینے کی اجازت دے دی۔ حر کے لشکر نے اپنی پیاس بجھائی اور اپنے گھوڑوں کی بھی۔ حر حضرت امام حسین علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق سے بہت متاثر ہوا اور امام حسین علیہ السلام سے ظہر کی نماز امام حسین کے پیچھے ادا کرنے کی اجازت طلب کی۔ حر حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کا مقصد طلب کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کوفیوں نے خطوط لکھ کر یہاں بلایا ہے، وہ لوگ حکومت سے بہت بیزار اور تنگ ہیں۔ حر نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے ابن زیاد نے آپ کو کوفہ لے جانے کے لیے بھیجا ہے۔ حر نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ متبادل راستہ استعمال کریں کہ جنگ اور خون ریزی نہ ہو۔ حر نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ یزید کو خط لکھیں اور صلح کر لیں اور خود کو اور اہل بیت کو شہید ہونے سے بچا لیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ خدا کی راہ میں موت سے کوئی ڈر و خوف نہیں ہے۔ حر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور موقع دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ مدینہ المنورہ واپس چلے جائیں ورنہ آپ کا شہید ہونا یقینی ہے۔ اسی دوران حر کو ابن زیاد کا خط ملا کہ امام حسین علیہ السلام کو کھلے میدان میں ٹھہراؤ جہاں نہ پانی ہو نہ محفوظ مقام، اور ان کو اتنا مجبور کرو کہ یزید کی بیعت پر اتر آئیں۔ اگر وہ راضی نہیں ہوتے تو ان سے جنگ کرو اور ان کے قافلے پر پانی بند کر دو۔ امام حسین علیہ السلام کے لشکر پر قافلے پر 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا۔ اب عاشورہ کی رات آ پہنچی تھی۔ حر بے چین تھا۔ حر کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ میں نے کیا کیا کہ جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد کو اس مقام پر پہنچا دیا۔ حر کا ضمیر بار بار اس کو کوس رہا تھا۔ حر نے سوچا کہ میری وجہ سے اہل بیت کے بچے اور بوڑھے پیاسے ہیں۔ حر اس کشمکش میں تھے کہ اس مٹھی بھر لوگوں کا ساتھ دیا جائے کہ جن کا سردار جنتی نوجوانوں کا سردار ہے اور نواسہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر اس بڑے لشکر کا جس کا سردار عیاش
زانی اور بے دین ہے۔ یہ فیصلے کی رات تھی اور وقت بہت کم تھا۔ رات تاریک تھی اور تاریک ہوتی جا رہی تھی۔ جب تاریکی ختم ہوئی اور صبح ہوئی، حر فیصلہ کر چکے تھے اور گھوڑے پر سوار ہوئے اور مخالف سمت جانا شروع ہو گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابن ارز نے حر سے کہا کہ کیا پریشانی ہے؟ خدا قسم تمہیں میں اس فوج کا سب سے بہادر ترین سپہ سالار سمجھتا ہوں، تم پریشان اور تنگ نظر آ رہے ہو۔ حر نے کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا دیکھ رہا ہوں اور مجھے ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے، اور میں ایک چیز جنت کا انتخاب کر چکا ہوں۔ حر آہستہ آہستہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف بڑھا اور آپ کے ساتھ غلام اور بیٹا بھی تھا۔ حر حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ہتھیار پھینک دیے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور زاروں قطار رونا شروع ہو گئے۔ حر نے امام حسین علیہ السلام سے معافی مانگی اور کہا کہ امام حسین علیہ السلام، میں ہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا اور آپ کے خاندان کو اس نہج تک پہنچا دیا، کیا میری کوئی سزا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے حر کو اپنی بازوؤں میں لیا اور کہا کہ حر، میں نے تمہیں معاف کیا اور یقین دلاتا ہوں کہ میرے نانا جان سرور کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمہیں معاف کر دیں گے۔ حر یزیدی لشکر سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں جا ملا، اور اس طرح حر صرف حر سے حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تبدیل ہو گئے۔ ایسے تو نہیں کہا جاتا کہ جو اہل بیت اطہار کے غلامی میں آ جاتا ہے اس کی عزت و مرتبہ بڑھ جاتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں۔ یزیدی لشکر میں ہنگامہ اور کوہرام برپا تھا کہ حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں جا ملے ہیں۔ حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین علیہ السلام سے معافی مانگنے کے بعد آپ علیہ السلام سے جنگ لڑنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ لڑنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں اترتے ہیں اور بڑی بہادری سے جنگ لڑتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں اور پیشانی سے خون نکل رہا تھا اور گھوڑا زخمی ہو گیا، لیکن وہ رقص کرتے ہوئے مسلسل دشمن پر حملہ کر رہے تھے۔ آپ نے 40 سے زیادہ افراد کو قتل کیا اور جہنم واصل کیا۔ پھر یزیدی لشکر نے آپ پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے جب حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو امام کے سامنے پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی اور ان کے چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ تم اسی طرح آزاد ہو جس طرح تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا، بلکہ تم دنیا اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ جیسے ہی حر یزیدی لشکر سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوا تو وہ حر نہیں رہا، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے تھے، گویا کہ انہوں نے جہنم سے نکل کر جنت میں پناہ لے لی تھی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص اہل بیت طہار کی غلامی میں آ جاتا ہے تو گویا وہ جنت کا حقدار ٹھہر جاتا ہے۔